السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز بات ہوگی نماز جنازہ کے بارے میں۔ نماز جنازہ سری یا جہری؟ کیا نماز جنازہ جو ہے صرف سرن ہے، جہرن جائز ہی نہیں، یا پھر کوئی دلیل بھی ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے مثبت انداز میں انشاءاللہ میں تھوڑی کوشش کروں گا کہ کیونکہ جو بات جو ہے میں نے تحقیق کی ہے، اپنا نالج جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ خاص کر علماء تو میرے سروں کا تاج ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، جو ہے میں ان کے سامنے کیا پھدی کا شوربہ، میں تو وہی بات کروں گا کہ جو میرے نالج میں آئی۔ تو اس بات کو علماء کرام بھی ایگری کریں گے کہ نماز جنازہ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سرن ہی پڑھایا ہے عموماً، اور کہیں جو ہے اس کا جواز بھی ملتا ہے، جواز کی حد تک، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں صحابی رسول کا، تو جنازہ جو ہے وہ جہرن پڑھایا، اتنا جہرن نہیں کہ جو ہے جیسے تراویح پڑھائی جاتی ہے، اتنا جہرن بھی نہیں، اتنا کہ پیچھے والی صفوں والے جو ہیں وہ سن رہے تھے، جہرن ہی سمجھ لیں۔ تو جو آواز اونچی سے پڑھا جائے تو وہی پیچھے والے جو ہیں وہی سنتے ہیں۔ تو یہ جو پیچھے صحابی رسول کھڑے تھے تو انہوں نے وہ دعا سنی، اور دعا سننے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی، اور میں نے اسی وقت یاد کر لی، اور میں نے دل میں خواہش کی کہ اس صحابی رسول کا میرے نام ذہن سے نکل گیا ہے، علماء کرام بخوبی جانتے ہیں، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ان سے پوچھنے کا انداز بھی میں بتاؤں گا کہ کیسے پوچھنی ہے، کیونکہ میں نے جو ہے جس محنت سے یا جس جستجو سے میں نے تحقیق کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، وگرنہ جو ہے آپ پوچھ ہی نہیں سکتے اور اس معلومات کو پورا جو ہے عبور ہی نہیں کر سکتے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے وہ دعا یاد کر لی، جب وہ دعا یاد کی تو میں نے خواہش کی کہ کاش یہی جنازہ میرا ہوتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا میرے اوپر پڑھتے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یہ ہے دعا، کم و بیش 12 دعائیں ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، مانگی ہیں۔ تو زیادہ مشہور جو ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ تو یہ دعا بھی ہے۔ تو دعائیں جو ہے وہ کم و بیش 12 ہیں، ہمیں ایک بھی نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے بعد والی دعا پہ جو ہے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی چاہیے، جو دعا مانگتے ہیں وہ جو ہیں وہ فلاں ہیں، اور جو نہیں مانگتے یہ فلاں ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے جو ہے بھائی کے لیے جب تم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو فاخلصوا لہ الدعاء، اور جب آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں فاخلصوا لہ الدعاء اللہم اغفر لحینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ تو ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے، اس سے مردہ جو ہے ہمارا بخشا جائے گا، نہ کہ اپنی طرف سے جو ہے۔ ہاں، نماز جنازہ کے بعد جو ہے
اصل میں یہ بات بھی کلیئر کرتا جاؤں، میں اس بات کو تفرقہ بازی کو جو ہے نا ہوا دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں اس بات کو جو ہے میں کہوں گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ہے، لیکن دفنانے کے بعد ہے، نہ کہ متصل جو ہے نماز جنازہ پڑھا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ وہاں دفنانے کے بعد تو جو ہے سراندی اور پواندی جو ہے نا اور سرانے اور قدموں کی طرف کھڑے ہو کر جو ہے سورۃ بقرہ کی آیاتیں بتائی گئی ہیں، وہ اتنی دیر مانگے دعائیں کہ جیسے اونٹ ذبح کرتے ہیں اور اس کے حصے بناتے ہیں، حصے بنا کے تقسیم کرتے ہیں،